السلام علیکم دوستو، آج ہم غسل کے بارے میں بات کریں گے۔ وضو کی بات تو ختم ہو گئی اور غسل میں یعنی غسل کی جو اقسام ہیں وہ بھی ہم نے بتا دیے۔ تو اب غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل میں فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جتنے بھی اقسام غسل کے ہیں ان سارے اقسام میں یہی غسل کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی فرائض ہیں، ایک ہی سنتیں ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں آج۔ تو دوستو، غسل میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا، یعنی منہ میں پانی ڈالنا، غرارے کرنا، یہ اسے کلی کہتے ہیں۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈال کر کے یہ جو نرم حصہ ہے ناک کا، یہاں تک پانی پہنچانا، یہ ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے تمام بدن پر پانی بہانا، سر سے لے کر کے، سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کی انگلیوں تک، نیچے تلووں تک، یہ سارے بدن پہ پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہو گئے۔ غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، گھٹوں تک دھونا۔ دوسرے نمبر پہ ہے استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4، پہلے وضو کر لینا، غسل سے پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 5، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ یہ غسل کی سنتیں ہوں گی۔ فرض میں کیا تھا کہ تمام بدن پر پانی بہانا، یہاں پہ تعداد بتا دی گئی ہے کہ تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ غسل کا طریقہ، اب غسل کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ نیت کر لیں غسل کی، اور یعنی کس ٹائپ کا غسل ہے، یہ ناپاکی دور کرنے کا غسل ہے، جمعے کی نماز کے لیے کا غسل ہے، یا مطلب اس طرح سے وہ نیت کر لینا۔ اگر زبان پہ نہیں کرتا تو دل میں تو نیت ہوتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ بسم اللہ سے ابتدا کرنا۔ اگر آج کل باتھ روم وغیرہ ہیں تو باتھ روم میں ویسے بھی جب بندہ ننگا ہوتا ہے تو بات نہیں کی جاتی، کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ جب بندہ ننگا ہو جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب وہ بات کرنے لگتا ہے تو وہ اس طرف منہ کر کے پھر شرم محسوس کرتے ہیں اور ساتھ میں اس شخص کے لیے بدکلمات بھی بول لیتے ہیں۔ تو دل میں ہی یہ سارے کام کرنے ہیں، بسم اللہ سے ابتدا کرنا۔ تیسرے نمبر پہ دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ چوتھے نمبر پر جسم پر جہاں کہیں بھی نجاست یعنی ناپاکی ہو اسے دھو لے۔ چوتھے نمبر پر وضو کرے، یعنی پہلے آپ نے اپنے جسم پہ جہاں جہاں ناپاکی لگی ہے اسے آپ دھو لو، اس کے بعد پھر وضو کر لو، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، دیکھیں وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی کوشش کریں کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں، اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی باتھ رومس ہیں اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاس کا جو سوراخ ہوتا ہے، نکاس آب کا، وہ کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے، وہاں گند آ جاتا ہے تو پھر پانی کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب جہاں پانی کھڑا ہونے کا کھڑا ہوتا ہو اور آپ غسل کر رہے ہیں اور وہاں پانی کھڑا ہو رہا ہے، تو غسل
یا وضو کرتے ہوئے پھر اپنے پیر اس وقت نہیں دھونا. تو غسل کے آخر میں پھر پیر دھو لینا. جب غسل سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں پھر جب آپ وہاں سے نکلنے لگیں تو پھر پیر دھو لینا. نمبر 6، 3 بار سارے جسم پر پانی بہانا. اور نمبر 7، پہلے دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائیں. یہ جو دایاں کندھا ہے سٹارٹ ادھر سے لے لیں، اس پہ پانی بہا لیں. اگر تو کٹورے سے، لوٹے سے یا بوتلوں سے یا مگ وغیرہ استعمال کرنے سے آپ غسل کر رہے ہیں، اور یا پھر شاور ہے اس سے آپ نہا رہے ہیں، تو یا نلکی کی ٹوٹی سے نہا رہے ہیں، تو پہلے آپ نے یہ جو دایاں کندھا ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، پانی یہاں سے بہانا ہے. پھر جو آپ کا یہ بایاں کندھا ہے اس پہ پانی بہانا ہے، اور آخر میں پھر سر کے اوپر پانی بہا کر کے آپ نے پورے بدن کو خوب رگڑنا ہے، خوب ملنا ہے، تاکہ آپ کے بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے. آپ کے بالوں کے جو جڑیں ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے، اور آپ کی جو یہ انگلیوں کے بیچ میں یہ جگہ ہیں یہاں تک پانی آپ کا پہنچ جائے. ان کا مسح کرتے جائیں، سر کو رگڑیں اور پورے یعنی سر کو ملیں خوب زور زور سے، اور پورے بدن کو ملیں. 3 بار آپ نے یہ کرنا ہے. اور اگر آپ چلتے نہر میں آپ نہا رہے ہیں تو آپ کا وہاں ایک بار اترنا اور اندر اپنے آپ کو مل لینا یہ بھی کافی ہے. اور اگر آپ کھڑے پانی میں نہا رہے ہیں تو آپ کو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو ملنا ہے، پھر دوسری جگہ پہ کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو ملنا ہے، پھر تیسری جگہ پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے اپنے آپ کو ملنا ہے. آپ کا غسل ہو جائے گا. نمبر 9، وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب غسل ختم کرنے کے بعد اپنے پاؤں دھوئے. تو دوستو یہ غسل کا مکمل طریقہ تھا. عورتیں اگر ان کے بال باندھے ہوئے ہیں تو اگر تو ان کے بالوں تک پانی پہنچ رہا ہے اور اس کے سر بالوں کی جڑوں تک اور بالوں تک بال ان کے ہیں مطلب گیلے ہو رہے ہیں تو وہ بال نہ کھولے پھر، اور اگر نہیں پہنچ رہا ہے پانی تو پھر بال کھول لیں، کیونکہ بدن کے بالوں کے ہر جگہ تک پانی پہنچنا چاہیے. یہ غسل کا ہے. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگا ہوا ہے تو آپ نے نیل پالش ہٹانا ہے. اگر مطلب ایک پارٹ نہیں ہونا چاہیے، اصل چیز تک پانی پہنچنا چاہیے، ناخن تک پانی پہنچنا چاہیے. یہ غسل کا طریقہ ہو گیا. اور یہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن قرآن پاک کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اور ایک دن یہ نماز کے لیے، پاکی کے لیے. ابھی ہم نے جو یہ پورا پروگرام تھا کہ پاکی ناپاکی کا، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اب آگے جا کر کے کل نہیں پرسوں تیمم کے بارے میں بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.